اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور اس مدنی چینل پر مجھے دیکھنے والے پیارے پیارے بچے اور ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے پروگرام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں شیئر کرتے ہیں. تو پیارے بچوں آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ اسی طرح کی بات آپ کو بتائیں گے کہ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے پروگرامز میں آپ کو بتایا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کس طرح پڑھتے تھے، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. آپ کا والدہ کا کہنا ماننا یہ ہم پہلے سن چکے ہیں. اسی طرح آپ کا سچ بولنا یہ بھی ہم سن چکے ہیں. تو آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کا جو اسٹیٹس تھا، جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ تھا وہ کیا تھا، وہ آج ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو شروع سے معلوم ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. ہم نے پہلے سنا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسلامک ایجوکیشن کا جو سلسلہ تھا وہ تو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا. کیسے کہ آپ نے 18 پارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حفظ کر لیے تھے، یہ ہم سن چکے ہیں. تو پیارے بچوں اسی طرح کا سلسلہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا چلتا رہا. اب ہم سنیں گے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی اسٹیٹس کیا تھا، مقام کیا تھا کہ جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث پر بہت بڑا کام کیا آپ نے. آپ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں ایک قاری صاحب نے ایک تلاوت کی، ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی قاری صاحب نے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفصیل کے ساتھ یعنی ڈیٹیل کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں 40 معنی بیان کر دیے. کتنے معنی بیان کر دیے؟ 40 معنی. تو سب لوگ جو وہاں موجود تھے پیارے بچوں وہ یہ دیکھ کر، آپ کے علمی دلائل کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے. کتنا پیاری بات تھی پیارے بچوں. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قرآن پاک پر کتنا عبور حاصل تھا، آپ کو کتنا علم تھا قرآن پاک کا. تو پیارے بچوں اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیگر اسلامک ایجوکیشن میں کتنا علم حاصل تھا یہ ہم سنیں گے اس واقعے سے جو میں آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں. اب یہ جو واقعہ ہے تھوڑا ڈیٹیل میں ہے لیکن ہے بڑا مزیدار واقعہ. کیونکہ ہوا کچھ اس طرح، عراق میں ایک شخص کا سوال آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ اللہ پاک کی ایسی عبادت کرے کہ جس وقت وہ عبادت کر رہا ہو اس وقت اس کے علاوہ وہی عبادت کوئی اور نہ کرے. اب سارے حیران ہو گئے، علماء عراق جو تھے، عراق کے علماء وہ سب حیران ہو گئے بھائی یہ کیسی عبادت ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پاسبل ہے کہ پوری دنیا میں کہیں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھ رہا ہوگا، پاسبل ہے نہیں ہے. اسی طرح کوئی روزہ رکھ لے تو پاسبل ہے کہ پوری دنیا میں کسی نے تو روزہ رکھا ہوگا. آپ دیگر عبادت لے لیں، روزہ لے لیں، تسبیحات لے لیں، ذکر لے لیں، درود پاک لے لیں، کتنی عبادت لے لیں.
اب پاسبل تھا کہ کوئی نہ کوئی یہ عبادت کر رہا ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. اب سارے علماء عراق جو تھے وہ تو حیرانگی میں پڑ گئے. تو اب پیارے بچوں یہ جو سوال تھا نا, یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا علمی مقام تو بہت ہی اعلیٰ تھا, تو آپ نے فوراً اس کا جواب دے دیا. اب وہ کیسے دیا؟ وہ اس طرح دیا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جس نے قسم کھائی ہے, یہ کام کرے, یہ مکہ مکرمہ جائے, وہاں پر جا کر جو طواف کی جگہ اس کو خالی کروائے اور اکیلا طواف کر لے, اس کی قسم پوری ہو جائے گی. تو پیارے بچوں, آپ کو پتا ہے کہ طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا. جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس کے مطابق تو یہ اللہ پاک کی عبادت ہے. تو پیارے بچوں, اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی بھی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسلامک ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد طلبہ کو پڑھایا بھی کرتے تھے, اور دور دراز سے لوگ آپ سے پڑھنے کے لیے آتے, آپ لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے. اور اس وقت بغداد میں غوث پاک جیسا عالم کوئی بھی نہیں تھا. تو پیارے بچوں, دیکھا آپ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم تھے. اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا مدرسہ بھی تھا جہاں پر وہ طلبہ کو پڑھایا بھی کرتے تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے طلبہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ اپنے طلبہ کا بڑا خیال رکھتے تھے. ایک بزرگ امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے طلبہ کے لیے حضرت سیدنا یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بیٹے تھے ان کو چراغ جلانے کے لیے بھیجتے تھے, اور اپنے گھر سے ہمارے لیے کھانا بھجوایا کرتے تھے. تو دیکھا پیارے بچوں آپ نے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے طلبہ کا کتنا خیال تھا کہ اپنے گھر سے خود کھانا بنوا کر بھیجا کرتے تھے. تو پیارے بچوں, ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی اسٹیٹس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں استاد بھی تھے, یعنی ٹیچر تھے, پڑھایا کرتے تھے, آپ رائٹر بھی تھے, کتابیں لکھا کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ آپ بیانات بھی کیا کرتے تھے. تو پیارے بچوں اور مجھے مدنی چینل پر دیکھنے والے بچے, ہم بھی آج سے نیت کریں کہ خوب دل لگا کر پڑھیں گے اور اسلامک ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باعمل عالم دین بنائے اور دین اسلام کا خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, آپ ہمارا یہ پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں, اور ہمیں فیس بک پر بھی لائک کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ عز و جل کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, اور آپ کو بتائیں گے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.